أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آج کی شب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم کی سخت ترین امتحان کی شب. ویسے تو کل کی شب کو شام غریباں کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غربت کربلا کے آنے کے بعد شروع ہو گئی تھی. آج کی شب امتحان کی شب، آج کی شب صبر کے انتہا کی شب. ظاہر ہے کہ ہم صرف ذکر کر سکتے ہیں، احساس نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر آپ کے اور ہمارے لیے ممکن ہو تو ہم کچھ منظر شب عاشور کا کربلا سے عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ چند عرائض بھی پیش کرنی ہے، اس کو بھی عرض کرنا ہے. بس اتنا احساس رکھیے کہ اگر پورے سال میں کوئی غم کی شب کہی جا سکے، آج کی وہ شب. پوری کوشش کریں کہ اس طرح سے یہ شب گزاری جائے کہ اس میں غم کا اظہار ہو. عبادات میں مشغول ہو سکتے ہیں، عبادات میں مشغول ہوں، عزاداری میں مشغول ہو سکتے ہیں، عزاداری میں مشغول ہوں. اگر کوئی مجبور ہے، تھوڑا بہت آرام کرنا چاہتا ہے، تھوڑا سا آرام بھی کرے، لیکن مجموعی طور پر اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے آج کی شب کو اہل بیت اطہار کے ہمراہ گزارنا. تو اگر شب عاشور کربلا میں ہوتے تو کیا ہوتا، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. تو انشاءاللہ خدا متعال ان تمام ایام میں جو آپ نے عزاداری سے عید الشہداء کے لیے محنتیں کی ہیں، جن لوگوں نے جس طرح سے بھی اس کے اندر زحمت اٹھائی ہیں، پروردگار ان کی تمام زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. انشاءاللہ اس عزاداری کے صدقے میں خدا تعالی ہم سب کو مادر حسین بی بی ام الائمہ کی شفاعت نصیب فرمائے. انشاءاللہ ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرمائے. خدا تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور وقت کے امام کی حضور ادائے احترام کے لیے، عرض تسلیت کے لیے، ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعجل فرج. پروردگار عالم نے کوئی کام بغیر مقصد کی خلق نہیں کیا، کوئی مخلوق بغیر مقصد کی خلق نہیں کی. خدا تعالیٰ کے ہر عمل کے اندر کوئی حکمت ہے. ہم سے بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ
کہ ہم اپنی زندگی کو بے مقصد نہ گزاریں، ایک ہدف ہو، ایک مقصد ہو۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، ایک جملہ کثرت سے بولا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید حدیث بھی ہے، حدیث نہ بھی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کافی زیادہ، انما الحیات العقیدۃ والجہاد۔ زندگی کیا ہے؟ ایک عقیدہ، انسان کے اندر ایک اعتقاد، ریالٹیز کو سمجھنے کی کوشش، اور جب ریالٹیز کو سمجھ لیتا ہے تو ان ریالٹیز کو فالو کرنے کے لیے اپنی زندگی میں کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ زندگی یہ ہے، زندگی عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ زندگی کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ زندگی کی قیمت، میری اور آپ زندگی کی قیمت وہ ہدف ہے جس کے لیے میں نے اور آپ نے زندگی گزاری۔ اگر ہمارا ہدف بلند ہے، بڑا ہدف ہے، اس کا مطلب ہے ہماری زندگی بڑی قیمتی زندگی تھی۔ مولا کی ایک روایت ابتداءً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اپنے موضوع کے حوالے سے بھی چند نکات عرض کرنے ہیں، اور ظاہر ہے کہ شب کے مصائب اور آج کی شب مصائب بیان ہوتے ہیں سید الشہداء کے شیرخوار بچے کے لیے، ان سب کو بھی بیان کرنا ہے۔ ایک بار مزید توفیقات کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ مولا امیر المومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک بار پھر ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد فما قیمت کل امرئ، ما دو طرح سے بیان ہوا ہے، یحسن یا یحسن۔ فما ہر شخص کی قیمت وہ ہوتی ہے جس کو وہ اپنے اندر سب سے اچھی چیز سمجھتا ہے۔ ایک ترجمہ اس طرح سے ہوگا، آپ کو شاید احساس ہو، عربی نہ بھی جانتے ہوں، کہ عربی میں اعراب کے تبدیل ہونے سے مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یحسنہ پڑھیں گے تو یہ مطلب ہوگا جو میں نے عرض کیا، یحسنہ پڑھیں گے تو اس کا کچھ اور مطلب ہو جائے گا۔ تو میں ابھی ایک کے اوپر عرض کرتا ہوں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر شخص کی قیمت وہ ہوتی ہے جس کو وہ اپنے اندر سب سے اچھی چیز سمجھتا ہے، جس کو وہ اپنے اندر حسن سمجھتا ہے۔ تو مثلا فرض کر لیجئے ہم کسی عام دنیا کے اندر کسی بھی آدمی سے پوچھتے ہیں بھائی تمہارے پاس جو سب سے اچھی چیز ہے وہ کیا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی سی پست باتیں بھی ہیں یہاں پر۔ مثلا کوئی یہ کہے گا میری سب سے اچھی چیز میرے جسم کی خوبصورتی ہے۔ تمہیں اپنے مثال کے طور پر اولاد کے اندر سب سے اچھی چیز کیا لگی ہے؟ مثلا کہ یہ خوبصورتی بہت خوبصورت ہے، تو میرے اندر خوبصورتی کیا ہے؟ سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ مثلا میں خوبصورت ہوں، مثلا کوئی یہ کہے۔ اچھا کسی سے پوچھیں بھائی تمہارے پاس سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ کہ میرے پاس دولت ہے۔ کوئی ممکن ہے کسی سے پوچھیں آپ کہ بھائی تمہارے پاس سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ وہ کہے کہ سب لوگ مجھے جانتے ہیں، میرا فیم۔ مولا فرما رہے ہیں اس کی قیمت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے جو اس نے اپنے اندر سب سے اچھی چیز دیکھی ہوتی ہے۔ تو مثلا اگر ایک آدمی مجھ سے کہے میری سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ میرے پاس دولت ہے، تو اس کی قیمت کیا ہو جائے گی؟ اس کی دولت۔ اب اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میرے اندر سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ میرے اتنے فالوور ہیں مثلا فلاں سوشل میڈیا کے اوپر، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت کی فالوورز ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کوئی ایسی قیمت نہیں لگاؤ جو اس دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ مثلا اگر اس آدمی کی قیمت اس کے فالوورز ہیں، مرنے کے بعد یہ فالوورز کچھ کام آ سکتے ہیں کیا؟ ختم ہو گئی بات، یہ تو زمین کے نیچے چلا گیا یا کچھ اور ہو گیا، اب اس کے فالوورز کی کیا کام آئیں گے؟ یا مثلا یہ کہتا ہے میری سب سے اچھی چیز میری دولت ہے، اچھا یہ مر جائے گا، پھر دولت کا اس سے کوئی تعلق ہے کیا؟ ختم۔
فیم، یہ کہتا ہے میری سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ میرے پاس طاقت ہے۔ کمزور پڑو گے پھر کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے انسان یہ دیکھے جس چیز کے پیچھے میں زندگی میں بھاگنا چاہتا ہوں اس کی ویلیو کیا ہے۔ امام فرمانے قیمت دیکھو اپنی، تم نے اپنی زندگی کی قیمت کیا لگائی ہے؟ دولت لگائی ہے، شہرت لگائی ہے، طاقت لگائی ہے، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ بیکار ہو گیا تمہارا کام۔ اب ایک جگہ پہ آ کر امام فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں ہی ہے، فرمایا اگر تمہیں اپنے آپ کی اپنی قیمت لگانی ہے تو جنت سے کم مت لگانا۔ کیوں؟ تم نے اگر دنیا کی دولت اپنی قیمت لگائی تو یہ تو یہیں پہ ختم ہو جائے گی، دنیا کی طاقت قیمت لگائی ختم ہو جائے گی، بیوٹی قیمت لگائی ختم ہو جائے گی۔ کم سے کم اگر اپنی قیمت لگانی ہو تو کیا لگانا؟ جنت لگانا، کم سے کم ایسی چیز لگاؤ جو باقی رہے گی۔ اب اس کے اوپر ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، شب عاشور اور اہل بیت کی محبت کی مناسبت بھی رکھتا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ ایک آدمی کہیں کوئی مانگنے والا آیا امام کے پاس۔ اب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام کسی آدمی کے ذریعے سے ہم لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں۔ تو ایک آدمی ایک دفعہ مانگنے آیا امام کے پاس، تو امام سے اس نے کہا کہ مولا مجھے کچھ دیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی قیمت ہو۔ تو امام نے فرمایا کہ کیا تم یہ صحیح کہہ رہے ہو کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی قیمت ہو؟ کہنے لگا مولا میں صحیح کہہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے ایسی جس کی کوئی قیمت لگ سکے، مثلا 10 درہم، 15 درہم، 20 درہم پیسے کی قیمت لگے، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ امام نے اس سے پوچھا، ایک اور روایت ہے جس میں امام نے اس کی باڈی پارٹس کے بارے میں سوال کیا کہ تم ایک ہاتھ کتنے میں دینا چاہو گے، کتنے کے بدلے ایک ہاتھ کٹواؤ گے؟ لیکن ایک اور روایت میں امام نے اس سے بالکل اسٹریٹ ایک سوال کیا، وہ یہ کہ اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو؟ اس نے کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا ماننے والا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ یہ تم کتنے میں بیچو گے؟ 1000 درہم میں کوئی تم کو 1000 درہم دے رہے تو ہماری محبت سے دور چلے جاؤ گے؟ 5000، 10,000؟ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، کسی نے اس کی کاپی کیا آج کی دنیا میں، کلپ بنایا کہ مثلا وہ بازار میں گیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک چیک دیتا ہوں، جو رقم چاہو لکھ لو، لیکن نیچے سائن کرنا کہ میرا اب امام حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب امام نے اس سے کہا کہ تم اپنا ایمان، تم ہمیں چاہتے ہو، یہ کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا مولا میں نہیں بیچ سکتا۔ کہا کتنے میں؟ 25، 40، 50؟ کہنے کا مولا اگر کوئی مجھے لاکھ بھی دے، ملین بھی دے، میں بیچنے والا نہیں ہوں اسے۔ تو امام نے فرمایا تم تو ابھی کہہ رہے تھے تمہارے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، ابھی تم کہہ رہے ہو تمہارے پاس ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ ملین میں بھی بیچنے کو تیار نہیں ہو، تو کیوں اپنے آپ کو فقیر دکھاتے ہو؟ یعنی درس کیا تھا؟ درس یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو بے بس احساس مت کرو، تمہیں خدا متعال نے ایک نعمت دی ہے۔ اب میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی قیمت کیا لگاؤں؟ اگر میرے نزدیک میرے اندر سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس فیم ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے اور میں واقعاً شعور کے ساتھ جواب دوں، عقل سوچ سمجھ کے جواب دوں، اور مجھ سے کوئی پوچھے تمہاری سب سے اچھی چیز کیا ہے، سب سے اہم چیز تمہارے اندر کیا ہے، تو مجھے کیا بولنا چاہیے؟ میرا ایمان، یہ میرے اندر سب سے اہم ہے۔ ابھی سب یہی بولیں گے، اب ظاہر ہے اب اگر میں پوچھوں کہ سب یہی بولیں گے ہاں ایمان سب سے اہم ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور مشکل ہے۔ ابھی ہم لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے آج کی رات عزاداری کرنا، سید الشہداء کا ذکر کرنا ایک اچھا کام ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، گویا تبلیغ بھی کر رہا ہوں، مجھے ٹف ٹائم مل رہا ہے؟ نہیں، ٹف ٹائم نہیں مل رہا، سب لوگ رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ ابھی پتہ چلے گا کہ ایمان میرے نزدیک سب سے اچھا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، ابھی پتہ نہیں چلے گا۔ کب پتہ چلے گا؟ کل میں کہیں جاؤں، سید الشہداء کا ذکر کروں،
اور سننے والے احترام کے بجائے میرے مخالف ہو جائے، اب پتہ چلے گا، اب پتہ چلے گا میرے نزدیک اہم کیا ہے، قیمت کیا ہے۔ تو یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، آپ بہت ساری چیزیں اپنی زبان سے کہہ سکتے ہو، لیکن کب پتہ چلتا ہے حقیقت کا؟ جب آپ ٹیسٹ میں پڑھتے ہیں، جب آپ امتحان میں پڑھتے ہیں، تب اندر کی بات سامنے آتی ہے۔ مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ کسے دنیا نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے، ضرورتیں ہیں، زندگی ہے، سب کو زندگی کے لیے چاہیے کچھ نہ کچھ، دنیا میں سے بھی چاہیے۔ دنیا مانگنا بری چیز نہیں ہے، دنیا اللہ سے مانگے کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس، مجھے یاد ہے شاید صحیفہ میں دعا بھی ہے کہ امام نے کہا کہ خدایا میں تجھ سے دنیا مانگ رہا ہوں جس کا میں محتاج ہوں، اور تو اس سے بے نیاز ہے، تیرے خزانے قدرت میں دینے سے کوئی کمی نہیں آنے والی، میں محتاج ہوں۔ دنیا مانگنا بری چیز نہیں ہے، لیکن سوال یہاں پر ایک اور آتا ہے، اگر دنیا لینے کے لیے مجھے خدا کو ناراضی کرنا پڑے، اب کتنی دنیا قیمت لگاؤں کہ خدا کی ناراضگی برداشت کر لوں؟ واقعہ سناتا ہوں پھر کہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے معاملہ۔ ایک قاضی، ایک بندہ تھا، بہت بڑا عالم تھا، لیکن بہت پرہیزگار تھا، بہت کوشش کرتا تھا غلط کاموں میں نہ پھنسے، ادھر نہ جائے ادھر نہ جائے۔ یہ زمانہ ہے شاید جو مجھے ابھی تک یاد آتا ہے اس واقعے میں، یہ کسی عباسی خلیفہ کا زمانہ ہے۔ تو وہ خلیفہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اگر میرے رینک اینڈ فائل میں آ جائے، میرے گروپ کے اندر آ جائے، اچھا ہے، پبلک کے اوپر اچھا اثر پڑے گا۔ تو وہ اس کو بولتا ہے کہ میرے پاس 2 پوسٹ ہیں، تم ان 2 پوسٹ میں سے کوئی ایک لے لو۔ کوئی بہت بڑا عالم ہے، اس کو وہ خلیفہ کہتا ہے 2 پوسٹ ہیں میرے پاس، 2 پوسٹ میں سے کوئی ایک پوسٹ تم لے لو۔ ایک پوسٹ کیا ہے؟ ایک پوسٹ یہ ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں، تم میرے بیٹوں کے ٹیچر بنو۔ اچھا، اس زمانے میں ٹیچنگ ایسا نہیں ہوتا تھا 1-2 گھنٹے کا کام ہو۔ ٹیچنگ کا مطلب کیا تھا؟ اب یہ بچے اس کی سپرویژن میں بڑے بنیں گے، وہ ان کو ٹرین کرے گا، تو ہر چیز کا ذمہ دار ہوتا تھا پھر وہ، کہ بھئی اس نے یہ مینٹالٹی اس کے اندر ایسی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اسکلز کیا ہوں گی۔ تو اس نے کہا کہ تم میرے 2 بچوں کے ٹریننگ کے ذمہ دار بن جاؤ، تم ان کو دین سکھاؤ، باقی چیزیں سکھاؤ۔ بڑی پوسٹ ہے، ہاں بہت بڑی پوسٹ ہے۔ اب سوچو ایک علاقے کا کوئی کنگ ہو، بادشاہ ہو، اور اس کے بچوں کا ٹیچر ہو، تو اس کی رسپیکٹ ہوگی، اس کی سے ہوگی، اس کی بات میں پاور ہوگی۔ دوسری پوسٹ کیا ہے؟ کہنے کا دوسری پوسٹ یہ ہے کہ تم میرے چیف جسٹس بن جاؤ، جس کو ہم لوگ جوڈیشری کہتے ہیں، عدالت کا نظام۔ تو سب سے بڑے جج تم بن جاؤ میرے، اس کو عربی میں کہتے ہیں قاضی القضات، سب سے بڑا قاضی، سب سے بڑا جج۔ تو عالم نے یہ سوچا کہ نہیں، مجھے نہیں بننا چاہیے، چونکہ اگر میں اس کے بچوں کا ٹیچر بھی بنا تو مجھے اس کے پیلس میں جانا پڑے گا، اس کے پیلس کے اندر کچھ حلال ہوگا کچھ حرام ہوگا، تو مجھے اس کا حرام بھی کھانا پڑے گا۔ پھر میں اگر اس کا چیف جسٹس بن گیا تو یہ کبھی مجھ سے یہ کہے گا اس کو سزا دو، اور شاید اس کو سزا نہیں دینی ہو، تو میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا، یہ بھی عرض کرتا چلوں، اللہ کے نبی کی روایت بھی موجود ہے، اللہ کے نبی کی روایت موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میری قوم کے، میرے دین کے علماء سلاطین بادشاہوں کے درباروں میں نہ لگیں، نہ جائیں بادشاہوں کے درباروں میں۔ اگر بادشاہ فالوور ہے، مانتا ہے ان کی، تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ جائے بادشاہ کے دربار میں کہ وہاں سے کچھ لے کر آئے، نبی نے فرمایا نہیں، میں پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے منع کر دیا، اس نے کہا میں نہیں جاتا۔ تو یہ جو بادشاہ تھا، اس کا ایک ایڈوائزر تھا، بادشاہ نے اپنے ایڈوائزر کو بلایا، کہا اس نے مجھے میری 2 پوسٹ ریجیکٹ کر دی۔ کہنے لگا آپ میرے اوپر چھوڑ دو، میں ایک کام کروں گا، یہ 2 پوسٹ لے لے گا، یہ 2 پوسٹ لے گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے کرو۔ تو وہ اس کو، عالم کو دعوت دیتا ہے، ایک کہتا ہے دیکھو بادشاہ تم سے 2 پوسٹ مانگ رہا ہے، 2 میں سے ایک،
تمہیں لینی یا نہیں لینی؟ کہتا ہے میں نے نہیں لینی۔ کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں لینی نا، ایک کام کرو، بادشاہ تمہیں انوائٹ کرے گا لنچ پہ، ایک دفعہ آؤ لنچ کرو چلے جاؤ، اگر نہیں لینی ہوئی میں سنبھال لوں گا۔ عالم کہتا ہے یہ بات صحیح ہے، اگر میں بادشاہ کو منع کروں گا تو یہ میرا دشمن ہو جائے گا، میرے لیے مشکل کرے گا، تو میں ایک دفعہ اس کے لنچ پہ جاؤں گا، بعد میں منع کر دوں گا، اور اس کا ایڈوائزر کہہ رہا ہے کہ یہ معاملے کو سنبھال لے گا، تو ٹھیک ہے دیٹس گڈ۔ تو اس کو بولتا ہے فیئر انف، میں آؤں گا لنچ کے اوپر ایک دفعہ، معاملہ ختم۔ کہنے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ کو بتاتا ہے، کہتا ہے وہ لنچ پہ آئے گا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے تم کیئر کرو۔ تو وہ جو بیسٹ پاسبل لنچ اس دنیا میں ہو سکتا تھا، آج کل ہمارے اگر کوئی کرے گا تو ڈنر پہ آئے گا، اس زمانے میں لنچ پہ آتے تھے، بیسٹ پاسبل لنچ اس نے پریپیئر کیا، اتنا بڑا دسترخوان لگایا، دنیا بھر کے کھانے اس کے اوپر رکھ دیے، ایسا اچھا سجایا، ڈیکوریٹ کیا، اس کو بلایا۔ وہ آیا، پہلی دفعہ اس نے اپنی زندگی میں ایسا لنچ دیکھا تھا۔ بیٹھا، اب اس کے جناب اس کی آوبگت ہو رہی ہے، ایک نوکر آ رہا ہے اس کے ہاتھ صاف کرا رہا ہے، ایک یہ کر رہا ہے، تیسرا وہ کر رہا ہے، پہلے یہ کھانا پھر یہ کھانا پھر یہ کھانا پھر یہ پیسہ پھر یہ انعام، گفٹس دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ جب ساری چیزیں ہو گئیں اس کی، تو ایڈوائزر نے اس سے کہا کہ جواب کب دو گے؟ کہنے لگا میں رات کو بتاؤں گا مسئلہ۔ شام کو گھر جاتا ہے اور ایڈوائزر کو بولتا ہے بادشاہ کو بولو مجھے ایک پوسٹ نہیں چاہیے، مجھے دونوں پوسٹ چاہیے، دونوں پوسٹ چاہیے مجھے۔ پھنس گیا نا، کہانی یہاں ختم نہیں ہو رہی، اور یہ واقعہ ہے، کہانی نہیں ہے، واقعہ ہے۔ اس کے بعد اس کو ملتے تھے مثلا ہر پوسٹ کے اوپر انکم آتی تھی، اس کے پاس اس کی ایک سیلری تھی، ہر مہینے اس کو ملتے تھے، مثلا ابھی مجھے یاد نہیں کتنی اماؤنٹ تھی، لیکن ایزیوم کر لو 10,000 کوائنز اس کو ہر مہینے ملنے تھے ایک پوسٹ کے، تو 2 پوسٹ کے اس کو 20,000 کوائنز ملتے تھے۔ اب اس زمانے میں ایک ایک کوائن ہوتا تھا۔ اب تم سوچو اگر تم گئے کسی جگہ پر اور کسی نے تم کو 5,000 کوائن دیے نا، اب گنو گے یا نہیں گنو گے؟ 5,000 کوائنز، اس کو 20,000 کوائنز ملے، گولڈ کوائنز۔ اس نے لیے گھر گیا۔ اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، یہ جو کوائنز ہوتے تھے بعض اوقات اس میں گولڈ بالکل پیور ہوتا تھا، تو اس کو کہتے تھے خالص، اور اگر گولڈ کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی تھی تو اس کو کہتے تھے کھوٹا، کھوٹا یعنی مکس ہے۔ تو یہ 20,000 کوائن لے کے گھر گیا، نیکسٹ ڈے ٹریجرر کے پاس واپس آیا، وہ جو کیشیئر تھا جو پیسے دیتا تھا اس کے پاس واپس آیا، ایک کوائن دیا، کہنے لگا یہ کھوٹا ہے، ایک کوائن 20,000 میں سے ایک کوائن، کہنے لگا یہ کھوٹا ہے، اس کو ریپلیس کرو۔ کیشیئر نے کہا میں کر دوں گا، لیکن میں تم کو ایک بات بتا رہا ہوں، اگر کوئی مجھ سے 1,000 کوائن لے کے جاتا ہے، کبھی کوئی کھوٹا لے کے واپس نہیں آیا، 1,000 میں اگر ایک کھوٹا نکلتا ہے واپس نہیں آتا، تم 20,000 لے کر گئے تھے اور کھوٹا کوائن واپس لے آئے۔ سنو اس نے کیا کہا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا وہ 1,000 کوائن جب لیتے ہیں تو کیا بیچتے ہیں، میں نے دین بیچا ہے، میں کوائن پورا لوں گا۔ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میں نے دین بیچا ہے۔ کیوں انسان اتنا پاگل ہوتا ہے؟ اس کو پتہ ہے اب اس کی قیامت ختم ہو گئی ہے۔ عمر سعد کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ آپ میری بات سنو گے کہو گے مولانا نے شاید کہانی بنائی، کہانی نہیں ہے، واقعہ ہے۔ عمر سعد کو پتا تھا کہ اب قیامت میں کیا ہوگا اس کے ساتھ، پتا تھا، بالکل کلیئر پتا تھا اس کو، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈیڈ کلیئر، کہ میں مارا گیا میں آگ میں جلوں گا، اس سے کم کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے انسان؟ اب میں تم کو بتا رہا ہوں، آج کے دور میں دین پر عمل کرنے کا سب سے بڑا چیلنج اس کا کی پوائنٹ ہے، ایک یہاں پہ کی پوائنٹ ہے، سب سے بڑا چیلنج وہی ہے۔ آج میں نے سنبھال کے آج کے لیے اس کو سمجھنے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے،
درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ شاید کوئی اور جگہ ہوتی، میں اتنا بات تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں چاہتا ہوں یہاں پہ ٹاپک بھی اپنا پورا کروں اور اس کو آپ کی خدمت میں اچھی طرح سے عرض کر دوں۔ رسپیکٹ بری لگتی ہے یا اچھی لگتی ہے؟ رسپیکٹ سب کو اچھی لگتی ہے۔ مجھے رسپیکٹ ملے گی، مجھے برا لگے گا، اچھا لگے گا؟ اچھا لگے گا۔ کبھی اپنے آپ سے سوال کیا کس کی رسپیکٹ اچھی لگنی چاہیے؟ ابھی مجھ سے کوئی پوچھے مثلا تمہیں دنیا میں کس کی رسپیکٹ چاہیے، تو میں کیا بولوں گا؟ سب کی چاہیے، سب میری رسپیکٹ کریں۔ سوال، گندا آدمی بھی کرے اچھا بھی کرے، دونوں کریں؟ میں کہوں گا ہاں ہاں سب کریں، تو پوچھنے والا مجھ سے پوچھے گا اچھا کرے تو بات تو صحیح سمجھ میں آتی ہے، گندا کیوں کرے؟ گندا آدمی بھی تمہاری رسپیکٹ کرے، یہ بتاؤ تم اچھے ہو یا برے ہو؟ اچھے ہو یا برے ہو؟ ابھی ہماری سوسائٹی میں ایک بات چلتی ہے، وہ بہت اچھا آدمی تھا، سب کہتے تھے سب کے لیے اچھا تھا، بہت اچھی بات ہے، سب کے لیے اچھا تھا۔ جو سوسائٹی کے لیے ایول تھے یہ ان کے ساتھ بھی دوست تھا۔ اب یہاں پہ ایک کرٹیکل کوشچن آتا ہے، آپ لوگ بہت توجہ سے سن رہے ہو، یہ بہت اچھی بات ہو گئی، بہت کرٹیکل ایک کوشچن آتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہیں کرنا ہے، صرف سنیں۔ ابھی جب امیر المومنین اس دنیا کے اندر ظاہری طور پر تھے، آج بھی ہیں، ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہے، آج بھی ہیں، لیکن جب ظاہری طور پر تھے شہادت سے پہلے سب ان کے دوست تھے یا کچھ دشمن بھی تھے؟ دشمن تھے یا نہیں تھے؟ اتنے دشمن تھے کہ مولا امام مجتبی نے ان کی قبر کسی کو نہیں بتائی تھی، اتنے دشمن تھے۔ مولا امیر المومنین کی قبر جو نجف میں ہے یہ 100 سال کے بعد پتہ چلی ہے۔ 100 سال تک مولا امیر المومنین کی قبر مخفی تھی، سیکرٹ تھی۔ مولا چھٹے سرکار زیارت کرنے گئے، چھٹے امام زیارت کرنے گئے، سلام اللہ علیہ، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ ادھر پتہ چلا، انہوں نے ڈسکلوز کیا۔ امیر المومنین کے دشمن کیوں تھے؟ ایک عرب رائٹر لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس وجہ سے دشمن تھے کہ ان کے اندر جسٹس تھا، اگر ان کے اندر جسٹس نہیں ہوتا تو پھر سب ان کے دوست ہوتے۔ میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، تمہیں سب کو اپنا دوست بنانا ہے؟ اچھوں کو بھی بروں کو بھی؟ نہیں۔ تو کس کی عزت مجھے اچھی لگے اور کس کا میری رسپیکٹ کرنا مجھے اچھا نہیں لگے گا؟ ظالم آئے میری رسپیکٹ کرے اس چکر میں کہ میں اس کے ظلم میں اس کا ساتھ دوں، مجھے اچھا نہیں لگنا چاہیے۔ اب ایک جملہ عرض کروں گا، جس کے پاس خود عزت نہیں ہے تمہیں اس سے عزت لینے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ جو اللہ کے نزدیک منفور ہے اس سے بھی عزت چاہیے۔ ہم لوگوں کا جو کرائسس ہے نا وہ یہ کرائسس ہے، ہمارے کھوپڑی میں، ہماری عقل میں یہ آ گیا ہے کہ ہمیں اچھا ہو یا برا ہو سب کے سامنے اچھا بننا ہے۔ کیوں؟ بروں کے سامنے اچھا بن کے کیا ہوگا؟ جو ظالم ہیں ان کے سامنے تم اچھا کیوں بننا چاہتے ہو؟ بس مجھے عزت چاہیے، مجھے احترام چاہیے۔ بھائی یہ صرف وہ آدمی کر سکتا ہے جس کا اپنے اندر کوئی اصول نہ ہو۔ اس کو بھی خوش کروں گا، اس کو بھی خوش کروں گا، اس کو بھی خوش کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے اندر کوئی پرنسپل نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے میرے پاس۔ ایک رول رکھو اپنے لیے۔ رول کیا رکھو؟ مثلا اگر کوئی شخص پست حرکت کرے گا، مجھے پست کام میں انفیریئر مجھے ساتھ نہیں دینا ہے۔
ایک آدمی چیٹر ہے خود، تمہیں اس سے عزت لینی ہے؟ کیوں؟ اور مشکل ہم لوگوں کے ساتھ کیا بن گئی ہے، ہم اس پہ کمپرومائز کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہمیں سب سے عزت چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ امیر المومنین عدل کے نام پر کھڑے ہوئے، اگر ان کا بھائی بھی کوئی ایسا کام کرتا تھا جو عدل کے خلاف تھا، جسٹس کے خلاف تھا، اس کو سرزنش کرتے تھے، اس کو ڈانٹتے تھے۔ حضرت عقیل کا واقعہ موجود ہے ہمارے پاس، اپنے بھائی کو ڈانٹ دیا، یہ کیوں کیا تم نے؟ مولا امیر المومنین نے جو جنگ جمل میں دشمنی اٹھائی ہے زبیر کی، اس کی پوری کہانی آج شب عاشور میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، کس طرح زبیر دشمن بنے جنگ جمل کے اندر آئے امام کے مقابلے میں۔ کیا بات، ذرا سی بات پر امام کہتے تھے کہ عدل ہے، میں ایسے کروں گا، عدل سے ایک جملہ ادھر نہیں جاؤں گا۔ آج کیوں ہم لوگ دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے؟ بعض لوگ، معذرت چاہتا ہوں یہ بات عرض کر رہا ہوں، شب عاشور کے لیے شاید تھوڑی سخت لگے، ہماری بچیاں بعض اوقات پردہ نہیں کرتی، کیونکہ اگر ہم پردہ کریں گے تو لوگ ہمیں کہیں گے او یہ ہیں ایسے۔ ہم جو مثال کے طور پر دیندار لوگ ہیں، بعض اوقات خاموش بیٹھے رہیں گے، ہمارے سامنے غلط ہوتا رہے گا، کیوں خاموش بیٹھے رہیں گے؟ اگر کچھ بولے تو ہمیں سختی اٹھانی پڑ جائے گی، اس کو بھی دوست بنانا ہے، اس کو بھی دوست بنانا ہے، اس کو بھی دوست کیوں؟ کیا دین نے یہ کہا ہے ہر غلط کو صحیح کہو؟ نہیں، غلط کو غلط بولو، دین نے یہ کہا ہے۔ ایک واقعہ یاد کرتا ہوں میں، پاکستان میں جو بہت بڑے ایک عالم تھے، شہید ہو گئے، علامہ عارف حسین حسینی۔ ان کے زمانے میں پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر تھا ضیاء الحق کے نام پہ، بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا، بڑے اس نے فتنے مچائے۔ علامہ عارف حسین حسینی اس ڈکٹیٹر کے مقابلے میں آ گئے، کہا کہ میں یہ نہیں کرنے دوں گا۔ وہ کسی دوست سے ملنے گئے، ایک اور مولانا تھے، ان سے ملنے گئے، ان کے گھر سے ضیاء الحق پریزیڈنٹ بن گیا تھا، پاکستان کا سب کچھ تھا۔ جس دوست کے ملنے گئے اس کے گھر سے ضیاء الحق کی کیبنٹ کا ایک منسٹر نکل رہا تھا، ایک منسٹر، اس ڈکٹیٹر کا ایک منسٹر ان کے دوست کے گھر سے نکل رہا تھا جس سے وہ ملنے گئے۔ جب وہ ملنے گئے انہوں نے اس سے پوچھا کہ فلاں منسٹر، اس ظالم کا منسٹر آپ کے گھر سے نکل رہا تھا؟ تو اس دوست نے ان کے کہا کہ ہاں اس سے میری دوستی ہے، اس سے میری دوستی ہے۔ تو شہید نے فوراً کہا میں توقع نہیں کر رہا تھا آپ سے کہ آپ ظالموں کو بھی اپنا دوست بنائیں گے۔ کیوں؟ کہ امیر المومنین نے نہیں کہا تھا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا؟ آپ نے کیوں بنائی دوستی؟ بینیفٹس کے لیے؟ یہ بہت کریٹیکل ٹائم آتا ہے، آپ ایک حد تک ساتھ چل سکتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کا ہر دوست متقی پرہیزگار ہو، البتہ ایک معنی میں کہنا بھی چاہتا ہوں، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کو کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے جو بندہ صحیح نہیں ہے، تو پھر خدا کا واسطہ ایک کام کرو، اس کو اپنے لیے آنر مت بناؤ، چار لوگوں کے سامنے مت بیٹھو کہو کہ میرا اس سے بھی تعلق، اس سے بھی تعلق، اس سے بھی تعلق۔ یہ سب غلط لوگ ہیں جن کا تم نے نام لیا، اس سے کیوں تعلق ہیں؟ مجبوری میں تمہیں اس کے ساتھ جانا پڑتا ہے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن تمہارا آنر، تمہارا پریسٹیج اس میں ہے کہ تم ظالموں کے ساتھ تعلقات بناؤ۔ نہیں بھائی، یہ غلط راستہ ہے آپ کا، آپ کو صحیح لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو اچھا رکھنا ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں یہ بہت کریٹیکل ٹائم ہے، اور ہمارے پاس دین میں کیا مشکل آ گئی؟ دین میں مشکل میرے ساتھ یہ آ گئی ہے، میں چاہتا ہوں میں دین پہ عمل کروں اور کوئی میرے خلاف کچھ نہ بولے، چونکہ اگر بولے گا تو میں دین چھوڑنے کو تیار ہوں۔ نہیں بھائی، آپ کو دین پہ عمل کرنا ہے، آپ کو سختی بھی اٹھانی پڑے گی۔ ہماری بچیوں نے اگر پردہ کرنا ہے ان کو سختی اٹھانی پڑے گی، میں نے بزنس میں فراڈ نہیں کرنا ہے، مجھے سختی اٹھانی پڑے گی، مجھے کسی کا حق نہیں مارنا ہے، مجھے سختی اٹھانی پڑے گی۔ ایک آدمی چیٹ کر کے کمائے گا، میں چیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں تو میں کم کماؤں گا، یہ سختی مجھے اٹھانی پڑے گی۔ اٹھاؤ نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، نعرہ صلوات۔ اللہم
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ دین کی خاطر اگر مجھے کسی کو ناراض کرنا پڑے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا میں بد اخلاق بن جاؤں، ایروگینٹ بن جاؤں اور دوسروں کو انسلٹ کروں، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے ایک بات کہے جو دین میں صحیح نہیں ہے، اب میں کہوں میں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہا، لہذا میں یہ بھی مان لیتا ہوں نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کو اسٹریٹ فارورڈ بولو کہ نہیں یہ دین کا معاملہ ہے، دین میں یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ میں نہیں مانوں گا۔ اور جب کوئی یہ کام کرے گا اس کی زندگی آسان ہوگی یا مشکل ہوگی؟ بہت مشکل ہوگی، بہت مشکل ہوگی، پہلے سے ہی بتا رہا ہوں۔ لیکن دین یہ ہے، یہ دین ہے، دین کی خاطر کرنا پڑے گا۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی وہ نہ کریں، اپنے لیے آپ کی پرسنل انٹرسٹ انوالو نہیں ہونے چاہیے۔ اب دین کی خاطر کسی سے لڑنا پڑے تو لڑیں، دین کی خاطر مشکل کو اٹھانا پڑے تو اٹھائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں میں نے بہت کوشش کی کہ اس پوائنٹ کو آپ کے لیے کلیئر کروں۔ اللہ کرے کہ سب کے لیے پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہو انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد۔ اب چیلنج کہاں پر آئے گا؟ چیلنج یہاں پر آئے گا کہ سوسائٹی کے اندر ایک فیشن سب میں آ گیا ہے، دین میں وہ فیشن غلط ہے۔ اب ہمارا بچہ ہم سے یہ کہے گا اگر میں نے یہ کام نہیں کیا نا تو میری سوسائٹی میں ویلیو نہیں ہے، میرے گروپس کے اندر مجھے کوئی انٹرٹین نہیں کرے گا۔ یہ ٹف ٹائم اٹھانا پڑے گا نہیں اٹھانا پڑے گا؟ اٹھانا پڑے گا۔ اور میں ایک جملہ عرض کر دوں، آخری جملہ اس سلسلے میں، اگر ہمارے بڑوں نے بھی یہی کیا ہوتا نا کہ ہم نے ٹف ٹائم نہیں اٹھانا، قسم کھا رہا ہوں ہم لوگ عزادار نہ ہوتے۔ پھر انہوں نے ٹف ٹائم اٹھایا ہے عزاداری کی خاطر۔ آپ کھوجا کمیونٹی ہو نا، جا کے اپنی ہسٹری پڑھو، عزاداری کی خاطر ٹف ٹائم اٹھایا ہے نہیں اٹھایا ہے؟ میں الحمدللہ رب العالمین سادات میں سے ہوں۔ سادات نے عزاداری کی خاطر ٹف ٹائم اٹھایا ہے نہیں اٹھایا؟ جانے دی ہیں۔ 100 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، 500 سال پہلے، آج کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات کر رہا ہوں، ابھی بھی جانے دے رہا ہے۔ تو اپنے دین کی خاطر ٹف ٹائم اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا ہے؟ اٹھانا ہے۔ اگر بدنامی آتی ہے آنے دو، کوئی بات نہیں، 4 لوگ ناراض ہوں گے، 4 لوگ خوش ہوں گے، لیکن میں اپنے اندر ایک بات پہ مطمئن ہوں گا، میں نے رسول اللہ کو خوش کیا، میں نے اللہ کے دین کو خوش کیا۔ 1980s لیٹ 80s میں ایک رائٹر تھا، اس بدبخت کا نام میں یہاں بیٹھ کے نہیں لینا چاہ رہا، اس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، ایک کتاب لکھی، بکواسیات ساری، گالیاں اس کے اندر، اور اس کو رسول اللہ کی ذات کے خلاف استعمال کیا۔ آیت اللہ خمینی ایران کے لیڈر، انہوں نے کہا اس بندے کی سزا، اس کو ہینگ کرو، یہ بک بین، اس کو ہینگ کرو۔ یورپین یونین اس زمانے میں نیا نیا پاورفل ہوا تھا، امریکہ سے تو ایران کی بات خراب تھی ہی، یورپین یونین سے تھوڑا صحیح چل رہا تھا معاملہ۔ یورپین یونین میں آپ کو پتہ ہے کئی ملک تھے اس وقت بھی، میرے خیال میں 18-20 ملک تھے، میرے خیال میں 18 اور 20 کنٹریز تھے اس وقت بھی، اب تو زیادہ ہیں۔ تو یورپین یونین نے آیت اللہ خمینی کو میسج بھجوایا ایرانین گورنمنٹ کے تھرو کہ اگر آپ نے یہ فتویٰ واپس نہیں لیا تو ہم اپنے سارے ایمبیسڈرز کو تہران سے واپس بلا لیں گے۔ اچھا وہ آلریڈی پرابلم میں تھے امریکہ کی وجہ سے، اونلی ہوپ ظاہری طور پر یورپین یونین تھی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے فتویٰ واپس نہیں لیا تو ہم سارے ایمبیسڈرز کو واپس بلائیں گے۔ آیت اللہ نے اپنی گورنمنٹ کو کہا ان کو کہا بلا لو واپس، بلا۔ ایک دن میں سارے یورپین کیپٹلز نے اپنے اپنے ایمبیسڈرز کو واپس کال کر لیا، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، اٹلی، بڑے بڑے نام سب نے کال کر لیا، وہ سب چلے گئے۔ جب سب چلے گئے آیت اللہ خمینی نے ایک تقریر کی، میں اس وقت ایران میں تھا، انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا ان کے جانے سے بالکل نہیں گھبرانا، ہم نے رسول اللہ کی عزت کے لیے کام کیا ہے، خدا ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، ہم ان سب کی برائی لے لیں گے،
ہم اپنے رسول کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے رسول کو بے عزت ہوتا نہیں دیکھیں گے۔ آج سارے وہ کنٹریز سب کے ایمبیسڈر تہران میں بیٹھے ہوئے، فتویٰ واپس لیا نہیں لیا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ایمان امتحان لیتا ہے لیکن رزلٹ دیتا ہے۔ کربلا کیا ہے؟ سید الشہداء کو ایک چیلنج ہوا، اکیلے رہ گئے پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا میں اکیلے رہ گئے، سید الشہداء نے خدا کی خاطر قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ آج کیا ہوا ہے؟ آج شب عاشور ہے، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں لوگ نہیں بیٹھے ہوں گے؟ کون سی جگہ ہے جہاں پہ امام حسین کا نام نہیں ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ دیر لگی دنیا کو، لیکن دنیا نے پہچانا نا بالآخر۔ اور عراق میں ایک سفر میں تھا، یا پتہ نہیں کہاں، مجھے یاد آتا ہے ایک تصویر آئی میرے پاس کربلا کی، اربعین کے زمانے کی۔ اربعین آپ کو پتہ ہے؟ ٹینز آف ملینز اربعین پہ جاتے ہیں وہاں پہ، چھوٹی سی جگہ ہے کربلا، چھوٹا شہر ہے، کئی کروڑ لوگ، ٹینز آف ملینز وہاں پہ جاتے ہیں، پورا بھرا ہوا ہوتا ہے کلومیٹرز تک، ایکسیپٹ ہیومن ہیڈ، کچھ نظر نہیں آتا، صرف انسانوں کے سر نظر آتا۔ کسی نے اونچے سے ایک تصویر لی، کربلا میں دور دور تک سڑکوں پر کئی کلومیٹرز تک صرف انسان بھرے ہوئے، اور نیچے اس نے بڑا اچھا ایک جملہ لکھا۔ اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا، کل حسین یہاں اکیلا کھڑا تھا۔ کل حسین اکیلا تھا۔ آج دنیا ساتھ آ گئی نا۔ کوئی رولر مجھے بتاؤ جس کے لیے اتنی پبلک روڈ پہ آتی ہو؟ کوئی فرعون، کوئی نمرود، حسین کے لیے آتی ہے، فاطمہ کے بیٹے کے لیے آتی ہے، رسول کے نواسے کے لیے آتی ہے۔ آج شب عاشور ہے عزیز، یا اللہ، شام غریبہ، شب عاشور، اور معمولاً مصائب کے وقت بھی یہ لائٹس بند کر دی جاتی ہیں۔ یہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو ہمیں بہت ساری چیزیں خود بخود یاد آتی ہیں۔ اگر کوئی چیز سمجھنا مشکل ہو رہی ہو تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب اندھیرا ہو تو تمہیں ایک زندان یاد آنا چاہیے، ایک قید خانہ یاد آنا چاہیے۔ لیکن آج شب عاشور ہے عزیزوں، شب عاشور بڑی عجیب رات ہے۔ آج کی رات ماؤں کے بچے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کل ان ماؤں کی گودیں خالی ہو جائیں گی۔ آج سب اپنے اپنے خیموں کے اندر ہیں، بڑا عجیب لمحہ ہے۔ ایک موقع پر سید الشہداء کے پاس بی بی زینب کبریٰ تشریف لاتی ہیں۔ چند جملے شب عاشور کے لیے عرض کروں گا، اور بعد میں مجھے ایک بہت بڑے مجاہد کا مقتل بیان کرنا ہے آپ کے سامنے۔ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا امام حسین کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، بھیا آپ کے اصحاب بہت کم ہیں، تعداد میں بہت کم ہیں، کیا آپ نے ان کا امتحان لے لیا ہے؟ یہ آپ کا ساتھ دیں گے؟ کہیں آپ کو چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے؟ نافع بن حلال نے حبیب ابن مظاہر کو بتایا، حبیب ابن مظاہر نے تمام ان لوگوں کو جمع کیا جو بنی ہاشم کے علاوہ تھے، وہ سب کے سب سید الشہداء کے خیمے کے سامنے آئے جہاں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تشریف فرما تھیں۔ انہوں نے امام حسین سے کہا کہ مولا ہمیں آپ کی بہن سے کچھ خطاب کرنا ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا، بزرگ 70 سال سے زیادہ ہوں، بی بی زینب کبریٰ کو ایک جملہ کہا بی بی ہم آپ کی نسل، آپ کے نانا کے ماننے والے، ہم نے اپنے گلوں کے اوپر شمشیریں رکھی ہوئی ہیں
تلواروں کو اپنے گلے کے اوپر رکھا ہے. اگر آپ کو وفاداری کا یقین گردن کٹا کے دلا سکتے ہیں، ہم گردنیں کٹانے کو تیار ہیں. ہم وفادار ہیں، ہم آپ کے جانثار ہیں. سید الشہداء نے ایک موقع کے اوپر تمام اصحاب باوفا کو جمع کیا اور ان سب کو دیکھا اور ان کو بتایا کہ دیکھو یہ بنی امیہ ہے، ان کو تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو مجھ سے غرض ہے، حسین ابن علی سے غرض ہے. یہ مجھ سے بیعت مانگ رہے ہیں، یہ تم سے کچھ نہیں مانگ رہے. تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے، جو جانا چاہتا ہے وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے. سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کیا جواب دینا ہے. سید الشہداء اس وقت میں چراغ ہوتے تھے، مشعل ہوتی تھی، لکڑیاں جل رہی ہوتی تھیں جس سے لائٹ ہوتی تھی. سید الشہداء نے دیکھا کہ یہ لائٹ ہے، اس میں یہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ ساری لائٹس بجھا دو، ان سب کو یہاں پہ ڈارک کر دو، اندھیرا کر دو. اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے اور وہ میری وجہ سے نہیں جا رہا تھا تو اب میں نے اندھیرا کر دیا، اب خاموشی سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. اس کے بعد ایک اور جملہ بھی کہا. انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اگر تم واپس گئے تو تمہیں لوگ کہیں گے کہ تم لوگ کیوں چھوڑ کر آئے، تو میں تم کو اجازت دیتا ہوں کسی ایک بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، اور کل کوئی تم سے کہے کہ تم کیوں آئے تو ایک بچہ دکھا دینا اور کہنا کہ ہم اس بچے کو بچانے کے لیے لے کر آئے. جتنے راستے امام حسین دے سکتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، جانا ہے تو چلے جاؤ. تو میں تم کو صحیح بات بتاؤں، امام حسین آج بھی ہم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرے چاہنے والے ہو اور میری راہ میں جان دے سکتے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ، اور اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. حسین کل غریب الوطن تھا، یقین مانو واللہ آج غریب نہیں ہے. آج حسین کے چاہنے والے بہت ہیں، آج حسین کے چاہنے والے بہت ہیں. کہا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. جب نہیں گیا، کوئی دوبارہ لائٹس جلائیں، کوئی نہیں گیا، تو پھر ایک ایک کر کے کھڑے ہوئے. مثلا کسی نے کہا کہ اے حسین اگر میں چلا گیا تو کل فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کل مجھے میدان حشر میں جانا ہے، مجھے آپ کے نانا کے سامنے جانا ہے، مجھے سیدہ فاطمہ کے سامنے جانا ہے، میں انہیں کیا منہ دکھاؤں گا. تو عزیزوں میں آپ کی طرف سے کہوں گا وقت کے امام کو کہ مولا ہم آپ کے جد امجد کے ماننے والے ہیں. آج آسانی میں عزاداری کر رہے ہیں، کل سختی آئی تب بھی عزاداری کریں گے، چونکہ ہم اگر اڑ گئے تو ہم فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے. ہم عزاداری کرتے رہیں گے، ہم مشغول رہیں گے پیغام حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں، کیونکہ ہم نے قیامت کے دن آپ کے خاندان کے سامنے محشور ہونا ہے، ان کے سامنے اٹھنا ہے. عزیزو یہ شب عاشور بڑی سخت رات ہے، بہت سخت رات ہے. اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے میں اس کو مختصر کرتا ہوں عزیزو، اور شب عاشور کو گزار کر روز عاشور آتا ہوں اس لمحے میں جب سید الشہداء میدان کربلا میں اکیلے کھڑے اور ایک ندا بلند کرتے ہیں حل من ناصر ینصرنا. اب کوئی نہیں بچا جو امام حسین کی بات پر لبیک کہے، اب کوئی نہیں بچا جو اپنی جان قربان کرے. لیکن کچھ دیر میں خیمے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. سید الشہداء خیمے کے پاس آتے ہیں، گویا حضرت علی اصغر کی ماں نے اپنے بچے کو تیار کیا ہوا ہے. کہتے ہیں میرے بچے کو میرے پاس لے کر آؤ. وہ جواب دیتی ہیں کہ جب سے آپ نے ندا دی ہے گویا بچہ بہت بلک رہا ہے. کہا بچے کو میرے پاس لے کر آؤ. عزیزو اب میں ذرا سا رک کر آپ سے ایک بات پوچھوں گا، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، کیا کوئی اپنے شیر خار کو مرنے کے لیے بھیج سکتا ہے؟
کیا کوئی اپنے اتنے چھوٹے بچے کو مرنے کے لیے بھیج سکتا ہے؟ ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حضرت موسیٰ کے خداوند متعال نے حکم دیا کہ موسیٰ کو پانی کے اوپر ڈال دو۔ ماں کا دل اتنا تڑپا کہ خدا کو کہنا پڑا ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کیا تاکہ وہ اس راز کو بچا کے رکھے۔ اب میں خدا سے پوچھوں گا خدایا تو نے علی اصغر کے ماں کے دل کو کتنا مضبوط کیا؟ وہاں خدا کہہ رہا تھا میں موسیٰ کو واپس لاؤں گا، اور یہاں پتا تھا کہ بیٹا واپس نہیں آئے گا، پھر بھی مادر علی اصغر نے علی اصغر کو بلا جھجک نبی کے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ اے حسین میرا بیٹا حاضر ہے، قربانی کے لیے حاضر ہے۔ امام حسین اپنے سپاہی کو لے کر آ گئے، یہ آخری سپاہی ہے حسین کے لشکر میں، اور یہ سمجھ لو کہ یہ حسین کے لشکر کی گواہی بن کر آیا ہے۔ یہ معصوم گواہی دے گا کہ یہ لشکر معصوموں کا تھا۔ اب یہ معصوم بچہ سید الشہداء کے ہاتھ میں ہے۔ سید الشہداء اس بچے کو لے کر دشمنوں کے لشکر کے سامنے آئے ہیں۔ عزیزو میرا بیان طاقتور نہیں ہے، میرے مصائب پڑھنے میں طاقت نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ سے یہ پوچھوں گا اگر اس منظر کو آپ دیکھ رہے ہوتے کہ حسین ایک 6 مہینے کے بچے کو لے کر، اب اس بچے کی تفصیل بتاؤں آپ کو، نہیں معلوم آخری دفعہ پانی کب پیا ہے اس نے، نہیں معلوم اس کی ماں نے پانی کب پیا ہے، ارے بچہ پیاسا ہے، بلک رہا ہے۔ حسین نے اس بلکتے ہوئے بچے کو ہاتھوں پر اٹھایا، دشمنوں کے سامنے دکھایا اور ایک سوال کیا، کہا اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے یہ بتاؤ اس بچے کو پانی کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اب اس بچے کو کتنا پانی چاہیے تھا عزیزو؟ 6 مہینے کا بچہ تھا، اگر 4 بوند پانی بھی ٹپکا دیتے۔ عجیب معاملہ تھا، عجیب معاملہ تھا۔ یہ جملہ بیان کرتے ہیں میرے لیے بڑا سخت ہے اس جملے کو کہنا، لیکن معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اس وقت فرات پر جانور بھی پانی پی رہے تھے اور نبی کا خاندان پیاسا تھا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا اس بچے نے اپنے آپ کو دکھا دیا۔ جو بعض لوگ براوی بیان کرتے ہیں، روایتیں بیان کرتے ہیں، حقیقت یہ کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بعض بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب بچے کو اٹھایا تو نہیں معلوم سید الشہداء کے کلام کا اثر تھا یا کیا معاملہ تھا، گویا بچے نے اپنی سوکھی زبان نکال کر بھی دکھائی کہ دیکھو میں پیاسا ہوں۔ اب جو دشمن کے لشکر تھا یہ سب بڑے شقی لوگ تھے، ان کے دل بڑے سخت تھے، لیکن یہ منظر ایسا منظر تھا کہ لشکر زیاد بھی رونے لگا، عمر سعد کا لشکر بھی رونے لگا۔ عمر سعد نے دیکھا لشکر میں تبدیلی آ رہی ہے، یہ رونا شروع کر رہے ہیں، تو حرملہ سے کہتا ہے تیر چلا۔ حرملہ بہت ماہر تیر انداز تھا، یہ جو تیر چلاتا تھا تو یہ نشانے کے اوپر مارتا تھا۔ جو کچھ بچے ہمارے جوان ہوں گے لہذا ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ جو تیر سے شعبہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بیٹا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا تیر جس کی 3 نوکیں نکلی ہوئی تھی۔ یہ تیر ایسا تیر تھا کہ اگر کسی پہلوان کو بھی لگتا تھا، کسی ریسلر کو بھی لگتا تھا تو وہ بچ نہیں پاتا تھا۔ حرملہ نے تیر نکالا سے شعبہ، اس کو کمان پہ چڑھایا۔ اب حرملہ عمر سعد سے پوچھتا ہے باپ کا نشانہ بناؤں یا بیٹے کا؟ عمر سعد اتنا لعین ہے، یہ باپ کا نشانہ بھی بنوا سکتا تھا، لیکن اس نے کہا بیٹے کا نشانہ بنا تاکہ حسین کا دل چھلنی ہو جائے۔ اور حرملہ نے
وہ تیر کمان میں چڑھایا، یہ تیر ستم علی اصغر کو بھیجا۔ عزیز و عجیب معاملہ ہوا، اور خدا نے اس معاملے کو کر کے دکھا دیا۔ عزیزو میں 2 منٹ اور ایک بات عرض کروں گا۔ آپ نے اپنی زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سنی ہوگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر چلے قربان کرنے کے لیے، تو باپ تھا بالآخر، جوان بیٹا قربان کیسے کر دیتا؟ تو بچے کو رسیوں سے باندھا کہ ہلے نہ، اور آنکھوں پہ پٹی باندھی تاکہ مجھے بچہ نظر رہا ہے، لیکن یہ حسین ہے، نہ بچے کو رسیاں بندھی ہے، نہ حسین کو پٹیاں بندھی ہے، سب کچھ سامنے ہو رہا ہے۔ وہ تیر ستم چلا اور وہ علی اصغر کے گلے میں لگا۔ ہمارے ہاں ایک جملہ پڑھا جاتا ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ تیر نے گلا چھید دیا۔ چھید دیا کا مطلب کیا ہے؟ پیورس، یعنی یہاں سے گیا اور وہاں سے نکلا۔ لیکن عزیزو اگر تیر میں ایک دھار ہو، ایک نوک ہو، تو یہاں سے جا کر وہاں نکل سکتی ہے۔ یہ تیر سے شعبہ تھا، اس کی 3 دانے نوکیلے حصے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب شیخ عباس قمی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں تیر چلا اور بچے کا گلا کان سے کان تک ذبح ہو گیا۔ بچے کا گلا کان سے کان تک ذبح ہو گیا۔ عزیزو جب ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہے نا اور وہ ہلتا ہے تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے بچہ بھوکا ہے۔ اب حسین کی گود میں علی اصغر تڑپ رہا ہے۔ امام حسین کو پتا ہے میرا بچہ ذبح ہو گیا ہے، اس کی پیاس بھی امام حسین کو پتا ہے۔ تو میں آپ کو بہت وقت نہ لوں، بس ایک جملہ اور عرض کروں۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، جب مچھلی پانی سے باہر گرتی ہے تو مچھلی پانی تک پہنچنے کے لیے اپنی دم کو ہلاتی ہے، اپنے بدن کو ہلاتی ہے تاکہ ہل ہل کر پانی تک پہنچ جائے۔ اگر پانی تک نہیں پہنچتی تو آخر میں اپنے سر کو پٹکتی ہے، اگر پھر بھی پانی نہ ملے تو منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ دیکھنے والا کہتا ہے علی اصغر کا منہ کھلتا تھا اور بند ہوتا تھا۔ یہ پانی کا آخری مطالبہ تھا، اس کے بعد بچے نے پانی نہیں مانگا۔ حسین کے ہاتھ میں خون آ گیا، آسمان پر پھینکے یا زمین پر اپنے چہرے مقدس کے اوپر من لیا، کہا میں کل اسی عالم میں خدا کے سامنے پہنچوں گا اور میری ماں خدا سے کہے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرا علی اصغر کس جرم میں مارا گیا۔ اب علی اصغر کو لے کر آئے، ایک قبر تیار کی امام حسین نے۔ ذوالفقار نے ایسا سنگین کام کبھی نہیں کیا تھا۔ علی اصغر کی قبر تیار ہو گئی۔ عزیزو میں بہت مصائب میں آگے لے آیا آپ کو، اب میں بس 2 جملوں میں اس کو کسی طرح ختم کروں تاکہ مادری علی اصغر کے سامنے آپ بھی سرخرو ہو جائیں، میں بھی سرخرو ہو جاؤں۔ اب علی اصغر کو گرم مٹی کے اوپر حسین نے لٹانا ہے۔ کبھی کسی کو دفن کرنے گئے ہوگے، تمہارا کوئی عزیز خاک میں پڑا ہو، اس کے اوپر مٹی ڈالو تو کیسا لگتا ہے؟ اب ذرا سوچنا، گرم مٹی پہ سوکھا لاشا امام حسین دفنا گئے اور کہہ گئے خدایا تو جانتا ہے میرے لیے بڑا سخت تھا، میں نے تحمل کیا چونکہ تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ جو علی اصغر کی شہادت نے کیا کیا، جب کوفہ لشکر پہنچ گیا، سارے اسرا کوفہ پہنچ گئے، انہوں نے مشہور کر دیا کہ ہم باغیوں کو لائے ہیں۔ اسیروں کو جو لائے تھے، اسیر تو خاندان نبوت کے تھے، لیکن مشہور کر دیا کہ ہم باغیوں کو لائے ہیں، باغیوں کو لائے ہیں۔ جب کوفہ پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ علی اصغر بھی مارا گیا تو کوفیوں نے پوچھا کہ اگر باقی باغی تھے تو یہ بتا 6 مہینے کے بچے نے کون سی بغاوت کی تھی؟
ألا لعنة الله على القوم الظالمين.